السلام علیکم دوستو، اب سب کا اسلامک فیکٹس 313 چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے بت کی جو قدیم زمانے میں لوگوں کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا کرتا تھا۔ ایک ایسا بت جس کو لوگوں نے خدا سمجھ کر پوجا کیا۔ یہ ہے بال دیوتا کی کہانی، جو تاریخ کی سب سے تحریک انگیز اور ڈرانے والی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سفر، جو ہمیں لے جائے گا ہزاروں سال پیچھے، جب انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتی پھرتی تھی۔ بال کا مطلب ہوتا ہے مالکہ آقا۔ یہ نام عربی اور سامی زبانوں میں استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم شرک اور گمراہی کی نشانی تھا جو پوری انسانی تاریخ میں پھیلی ہوئی تھی۔ بال دیوتا کی عبادت سب سے پہلے کنانیوں کے درمیان شروع ہوئی۔ کنعان کا علاقہ آج کے لبنان، شام، فلسطین اور آرڈن کا کچھ حصہ تھا۔ یہ لوگ بال کو بارش، طوفان اور زمین کی زرخیزی کا دیوتا مانتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ بال کے بغیر نہ بارش ہوگی، نہ فصلیں الفاق گی، اور نہ ہی ان کی زندگی چل سکے گی۔ قدیم کتابت اور کھدائی میں ملنے والے ثبوت بتاتے ہیں کہ بال کی عبادت کتنی پھیلی ہوئی تھی۔ الفاگرد کے قدیم شہر میں ملے مٹی کے لوحوں پر بال کی کہانیاں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ ان کہانیوں میں بال کو ایک طاقتور جنگجو دیوتا دکھایا گیا ہے جو اپنے دشمنوں سے لڑتا ہے۔ بال کی عبادت میں لوگوں کو بہت سخت آزمائش سے گزرنا پڑتا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو بال کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ ہاں دوستو، یہ سننے میں جتنا برا لگ رہا ہے، حقیقت اس سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ ماؤں اور باپوں کو اپنے معصوم بچوں کو آگ میں جلنے کے لیے پیش کرنا پڑتا تھا، صرف اس لیے کہ انہیں لگتا تھا کہ بال خوش ہو جائے گا اور ان کی مرادیں پوری ہوں گی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ بال کے مجسمے کو کانسی سے بنایا جاتا تھا اور اس کے اندر آگ جلائی جاتی تھی۔ جب مجسمہ گرم ہو جاتا تو اس کے ہاتھوں پر معصوم بچوں کو رکھ دیا جاتا۔ آس پاس ڈھول اور ناقری بجائے جاتے تاکہ بچوں کی چیخیں سنائی نہ دے۔ یہ منظر سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بال کی عبادت ایک بڑا فتنہ بنی۔ جب بنی اسرائیل کنعان کی سرزمین پر آباد ہوئے تو وہاں کے لوگوں کی رسموں سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی بال کی پوجا شروع کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نافرمانی تھی جس نے انہیں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ توریت میں بار بار ذکر آتا ہے کہ کس طرح انبیاء علیہم السلام نے بنی اسرائیل کو بال کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بار بار اس گمراہی میں مبتلا ہوتے رہے۔ سب سے مشہور واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کا بادشاہ اخی اب تھا اور اس کی بیوی ایزابل ایک کافرہ عورت تھی جو بال کی پرجوش پیروکار تھی۔ اس نے اسرائیل میں بال کی عبادت کو فروغ دیا اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس سرزمین پر قحط آئے گا، اور واقعی 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ پھر حضرت الیاس نے کنواں کرمل پر ایک عظیم چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا کہ بال کے 450 پجاری آئیں اور ایک قربانی تیار کریں۔ وہ اپنے دیوتا کو پکاریں کہ وہ آگ بھیج کر قربانی جلا دے، اور میں بھی ایک قربانی رکھوں گا اور اللہ واحد کو پکاروں گا۔ جو جواب دے گا وہی سچا خدا ہے۔ بال کے پجاریوں نے صبح سے شام تک اپنے دیوتا کو پکارا۔ وہ چلوتی رہے، اپنے جسموں کو چھریوں سے زخمی کرتے رہے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی آگ، نہ کوئی نشانی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ واحد کو پکارا۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے سجدہ کیا اور کہا کہ واقعی اللہ ہی سچا خدا ہے۔ یہ واقعہ بال کی بے بسی اور اللہ کی عظمت کا واضح ثبوت تھا۔ لیکن افسوس کہ انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر لوگ بال کی طرف مائل ہونے لگے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے بار بار توحید کو چھوڑا اور شرک کی طرف بھاگے۔ بال کی عبادت صرف کنعان تک محدود نہیں رہی۔ یہ فینیشیا، بابل، مصر اور دوسرے علاقوں میں بھی پھیل گئی۔
ہر علاقے میں اس کی عبادت کی شکل تھوڑی مختلف ہوتی تھی، لیکن بنیادی شرک ایک ہی تھا۔ کچھ تہذیبوں میں بیل کو سورج دیوتا سے بھی جوڑا جاتا تھا۔ اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، جیسے بال ہدو، بال زبوب اور بال شمیم۔ ہر نام اس کی مختلف طاقتوں کی عکاسی کرتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی بال کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الصوفت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اتدعاونے بیلالف اویت زراونے احسنے الخلقنے اللوے ربواما ویربیو آب آواما النے، یعنی کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ یہ آیات حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ بال کی عبادت میں جو رسمیں ادا کی جاتی تھیں وہ انتہائی شرمناک اور غیر اخلاقی تھیں۔ اس کے مندروں میں فحاشی اور بے حیائی عام تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی حرکتوں سے زمین زرخیز ہوگی۔ عبادت کے نام پر شراب نوشی، رقص اور گناہ کی تمام قسمیں روا رکھی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے بالکل برعکس تھا، جو پاکیزگی، طہارت اور نیک اعمال پر زور دیتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے لگاتار اپنی قوموں کو بال جیسے جھوٹے معبودوں سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن نفس کی خواہشات اور شیطان کی چالیں انسان کو بار بار گمراہ کرتی رہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں نے بال کی عبادت کی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قحط، بیماریاں، جنگیں اور تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی تھی کہ شرک کا انجام بربادی ہے۔ بال کی عبادت میں استعمال ہونے والی رسمیں اتنی وحشیانہ تھیں کہ آج کا انسان سن کر کانپ جائے، لیکن اس وقت کے لوگ اندھے ہو چکے تھے۔ انہیں سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں رہی تھی۔ جب آج ہم اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ کیسے عقلمند انسان اتنی گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ شیطان کیسے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ بال کے مجسمے بڑے اور خوفناک بنائے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا ہو۔ کچھ مجسموں میں بیل جیسے سینگ ہوتے تھے، کچھ میں آگ کے شعلے بنائے جاتے تھے۔ سب کچھ اس لیے کہ لوگ ڈر کر اس کی عبادت کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب پتھر اور کانسی کے بے جان ٹکڑے تھے۔ نہ وہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ کسی کو فائدہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: نیو الیوزنے تدعاونے من داؤن الیوین انبیاد مسیح العام، یعنی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ بال کی عبادت کا خاتمہ آہستہ آہستہ ہوا۔ جب توحید کی تعلیم مضبوط ہوتی گئی تو شرک کمزور پڑتا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور پھر اسلام کی آمد نے شرک کی جوڑیں کاٹ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تو اس وقت بھی مکہ میں بت پرستی عام تھی۔ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جیا کہ الحقاؤ وزے کے البیت نلا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ فہن مکہ کے دن جب اپنی لاٹھی سے ان بتوں کو گرایا تو یہ صرف مکہ کے بتوں کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ بال جیسے تمام جھوٹے معبودوں کے دور کا اختتام تھا۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، کوئی درختوں کو، کوئی قبروں کو اور کوئی اپنی خواہشات کو۔ یہ سب جدید دور کے بال ہیں۔ اسلام نے واضح کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ واحد کی ہو سکتی ہے۔ کلمہ طیبہ میں ہم کہتے ہیں: لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ بال کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان کو شرک کی تاریکی میں دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں شرک سے بچا سکتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی بال دیوتا کی خوفناک کہانی۔
ایک ایسا بت جس نے خوفناک کہانی، ایک ایسا بت جس نے ہزاروں سال تک انسانوں کو گمراہ کیے رکھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے جنہوں نے انسانیت کو توحید کی روشنی دکھائی۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ شرک کتنا خطرناک ہے اور توحید کتنی قیمتی نعمت ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ملی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اطلاع مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آئندہ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ